یہ میں اور رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اس سے زیادہ تمہیں اجازت نہیں دیتا ہوں، چلو ایک کام کرو، یہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن ناگا کرو، ایسا کرو، صوم داؤدی پر عمل کرو، اس سے زیادہ میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو کہ زندگی بھر روزہ رکھو اور اپنی بیوی کا حق ادا نہ کرو، اپنے بچوں کا حق ادا نہ کرو، ایسی بات اسلام میں نہیں ہے، ایسا کرنے پر اسلام آپ کو ابھارتا بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے جس طرح طور و طریقہ سکھلایا، اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگوں، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں لوگوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ ہم نے محمد کو رسول کو نمونہ کے لیے، ہم نے لوگوں کے لیے مثال بنا کر بھیجا ہے۔ بیوی سے کیسے برتاؤ کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے اٹھنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے شفقت کرنا ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ کیسے اٹھنا ہے، ان تمام چیزوں کا حل اگر کسی دھرم میں ملے گا، کسی مذہب میں ملے گا تو اسلام میں ملے گا، باقی کسی اور میں نہیں مل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر دھرم میں، ہر مذہب میں شادی کی گنجائش تو ہے، چار اور اس سے بھی زیادہ گنجائش تو ہے، لیکن طریقے الگ ہو سکتے ہیں، صورتیں الگ ہو سکتے ہیں، زیادہ کی شکلیں ہو سکتی ہے، لیکن اسلام نے کہا کہ تمہیں برابر دینے کا حق ہے۔ اگر تم دو شادی کرتے ہو تو تمہیں برابر دینے کا حق ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام ہی وہ دھرم ہے جنہوں نے کہہ دیا کہ اسلام تمہارے لیے کمپلیٹ مذہب ہے، اسلام تمہارے لیے مکمل دھرم ہے۔ 3 شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول کیسا عمل کرتے ہیں دن میں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہماری اور آپ کی مائیں امہات المؤمنین نے بتایا کہ اللہ کے نبی میں دن میں ایسا عمل، رات میں ایسا عمل، انہوں نے کہا تکالوہا، بہت کم سمجھا، یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم کہاں قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اللہ کے رسول جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، بس اتنا ہی عمل کرتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ میں زندگی بھر نماز پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، عبادت میں لگا رہوں گا، جنگلوں میں چلا جاؤں گا، صرف عبادت صرف عبادت صرف عبادت۔ تو اللہ کے رسول آئے اور کہا تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی، انتم قلتم الذین کذا و کذا، تو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ہم نے ایسی بات کہی۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اے لوگو اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اللہ سے تم سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، لیکن سنو ولکنی اصوم، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، وافطر اور افطار بھی کرتا ہوں، واتزوج میں نکاح بھی کرتا ہوں، وارقد میں سوتا بھی، واصلی اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں ضروری ہے، لیکن ہم اور آپ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ نیکیاں زیادہ۔ آئے ایک واقعے کی طرف لے کر چلتے، امام بخاری نے اس واقعے کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ایسا انسان تھا جس نے 99 انسان کو قتل کیا تھا۔ 99 انسان کو قتل کرنے کے بعد دل میں یہ ارمان جاگا، دل میں خواہش جاگی، اللہ کا خوف پیدا ہوا، تقوی پیدا ہوا، اور یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اللہ میں زندگی بھر لوگوں کو مارتا رہا، لوگوں کی گردن پر چھری چلاتا رہا، ہنسوے چلاتا رہا، لوگوں کے گردن پر پستول وغیرہ سے لوگوں کو مارتا رہا، لوگوں کی گردن پر وار کرتا رہا، اٹیک کرتا رہا، حملہ کرتا رہا۔ اے اللہ میں ایمان لے آنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میرے دل میں ایمان کی مٹھاس زیادہ ہونی چاہیے۔ اس جستجو میں نکلتے کہ راستے میں کوئی عالم مل جائے، یہ بڑا سا مجمع کہاں مل جائے، اور اس مجمع میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوں گے، ان علماء میں سے فتویٰ پوچھ لیں گے، مسئلہ پوچھ لیں گے کہ اتنے آدمی کو قتل کرنے کے بعد کیا ہمیں جنت مل سکتی ہے یا نہیں، اللہ اپنے سائے کے نیچے مجھے جگہ دے سکتا ہے یا نہیں۔ اس جستجو میں نکلتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ فلاں بتاؤ کہیں ایسا عالم ہو جو ہمیں ان تمام مشکلات کا حل بتائیں گے، اور ہمارے کیے ہوئے کرتوتوں کے بدولت ہمیں کیا ملے گی، کیا ہمیں جنت اور جہنم دونوں میں سے کیا ملے گی، کیا ہمیں جنت مل سکتی یا نہیں، اس چیز کی جستجو میں نکلتا ہے۔ بہت دن کے بعد ایمان جاگا، پیدا ہوا، وہ آگے گئے، لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک راہب ہے، صوفی صاحب ہے، نمازی ہے، عبادت گزار ہے، تہجد گزار ہے، صوفی صاحب ہے، وہاں جائیے۔ وہ عالم نہیں تھا، بڑا عالم نہیں تھا۔ ایک کہاوت ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ اگر زیادہ آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، اور آپ ڈاکٹری لائن میں اتر جائیں گے تو آپ مریضوں کے لیے کیا بنیں گے؟ رحمت بنیں گے کہ زحمت؟
اور کوئی اگر مفتی وہ جانتا ہی نہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور کسی کو غلط مسئلہ بتائیں گے تو ایمان خطرے میں جائے گا کہ اچھے میں جائے گا؟ تو میرے بھائیوں، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو میرے بھائیوں، راہب کا جب پتہ بتایا، وہ شخص گئے اس کے پاس اور کہا کہ صاحب میں نے 99 انسان کو قتل کر دیا، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیا مجھے جنت مل سکتی ہے؟ اتنے لوگوں کا قاتل، اتنے لوگوں کا قتل کرنے والا انسان یہاں آیا؟ نہیں، تجھے کوئی یہاں تیرا راستہ نہیں ہے، تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس کو بڑا غصہ آیا کہ یار جب مجھے جنت ملے گی ہی نہیں تو تم بھی اس دنیا میں بچ کے کیا کرو گے؟ تلوار نکالی اور اس کو ہی مار دیا۔ تو میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ آپ جب جو چیز جان لیں اسی چیز کا فتویٰ دیں، ورنہ فتویٰ مت دیجیے، ورنہ وہی حال ہوگا۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب مولویوں کو چھوڑ کر دوسروں کو ترجیح دی جانے لگے گی، دوسروں سے فتویٰ پوچھے جانے لگیں گے، تو میرے بھائی اور وہ فتویٰ دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، وہ انسان پھر دوسرے آدمی سے پوچھتا ہے کہ کیا بتاؤ، میں نے 100 انسان کو قتل کر دیا ہے، 100 انسان کو مار دیا ہے، کیا مجھے جنت ملے گی یا نہیں؟ کوئی ایسا عالم بتاؤ اس کے پاس میں چلوں۔ اس نے بتایا جاؤ، چاپی میں ایک پروگرام ہو رہا ہے، وہاں بڑے بڑے علماء کی شرکت ہے، بڑے بڑے علماء شامل ہیں، بہت مشہور و مایہ ناز خطیب وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ بہت اچھے اچھے عالم آئے ہیں، وہاں جائیے مسئلہ پوچھئے۔ وہ انسان اس کی طرف جاتا ہے، اس جستجو میں جاتا ہے کہ کوئی رہا مل جائے، جنت جانے کا کوئی راستہ مل جائے، کوئی گنجائش مل جائے، تھوڑا سا راستہ مل جائے، وہاں جا کر فتویٰ پوچھ لوں گا۔ میرے بھائیوں، لوگوں نے ایک عالم کا راہ بتلایا، عالم کی راہ بتلائے، عالم کا راستہ دکھلایا، وہ انسان چلا جاتا ہے، جانے کے بعد آدھا راستہ طے کرتا ہے اور راستے میں ان کی موت ہو جاتی ہے، راستے ہی میں موت آ جاتی ہے۔ آئے لوگوں، ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری نیکیاں کہاں چلی جاتی ہے، ہمارا گناہ مٹنے والا نہیں ہے، ہم اتنے گنہگار ہیں، ہم اتنے بڑے پاپی ہیں، اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے گا یا نہیں؟ سنیے میرے بھائیوں، وہ انسان اس راہ میں اور اس نیت کے ساتھ اس جستجو سے نکلتے ہیں کہ اچھا عالم مل جائے، ہم وہاں دین کی باتیں سیکھ کر ایمان لے آئے، اللہ پر بھروسہ کریں، توکل علی اللہ، اللہ پر یقین رکھیں اور ایمان والے بن جائے۔ میرے بھائیوں، آدھا راستہ ہی طے کیا تھا، آدھا راستہ ہی کراس کیا تھا، کٹیہار ہی پہنچ پایا تھا، راستے میں ملک الموت ان کے پاس آ جاتے ہیں اور ان کی موت ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب موت ہو جاتی ہے، جو انسان کی دنیا میں جب موت ہو جاتی ہے، دو طرح کا فرشتہ آتا ہے، اگر نیک ہو تو رحمت کا فرشتہ ان کے پاس آئے گا، اگر گنہگار ہو تو زحمت کا فرشتہ ان کے پاس آئے گا، عذاب کا فرشتہ ان کے پاس آئے گا۔ عذاب کا فرشتہ بھی اس جگہ پہ آیا اور رحمت کا فرشتہ بھی آیا، جنت کا فرشتہ بھی آیا اور جہنم کا بھی فرشتہ آیا۔ جنت کا فرشتہ کہنے لگا کہ میں اسے جنت کی طرف لے جاؤں گا، میں انہیں علین میں داخل کروں گا۔ جہنم کا فرشتہ، عذاب کا فرشتہ کہہ رہا کہ نہیں، انہوں نے دنیا میں 100 انسانوں کا قاتل، 100 انسانوں کو قتل کروایا تھا، 100 انسانوں کو قتل کیا تھا، آج یہ کیسے جنت جا سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، انسانی شکل میں ایک فرشتہ آیا اور انہوں نے راستہ بتا دیا، طریقہ بتلا دیا، دیکھو اس راستے کو ماپا جائے، کٹیہار اور پورنیہ کے بیچ میں یہ طے ہونے والے راستہ کو ماپا جائے، اگر نیکیوں کی طرف، ان علماء کی طرف بڑھنے والے راستہ اگر زیادہ ہی کراس کیا ہوگا، علماء کی طرف زیادہ ہی گیا ہوگا، ان کا حالت ایمان میں اگر موت آئی ہوگی، زیادہ حالت ایمان میں موت آئی ہوگی تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ عذاب کا فرشتہ نے، رحمت کا فرشتہ ان کی روح کو لے جائے گا، اور اگر ادھر ہی زیادہ قریب رہ جائیں گے تو انہیں عذاب کا فرشتہ لے کر جائے گا، جہنم کا فرشتہ لے کر جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم اور آپ کتنے تقوی اور تہجد گزار ہیں۔ ہم ہیں لیکن ہم جانتے نہیں کہ کب کریں، اس لیے علم سیکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے۔ میرے بھائی، کٹیہار میں ٹرین لگی ہوئی ہے، ہمیں اور آپ کو علم نہیں ہے، ہمیں پٹنہ جانا ہے، ایک ہی طرف گاڑی لگی ہوئی ہے، ایک گاڑی سلی گڑی کی طرف جا رہی ہے، ایک گاڑی پٹنہ کی طرف، لیکن اگر ہمیں علم ہو تو ہم صحیح وقت پہ پٹنہ پہنچ سکتے ہیں۔ علم نہ ہو، ہم جب چاہے جس گاڑی میں بیٹھ جائے اور ہمیں کہاں سے کہاں لے کے جائے، اس لیے علم بہت ضروری ہے، ہمیں اور آپ کو علم سے جڑے رہنا چاہیے۔ علم ہی وہ چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کی فضیلت ایسے ہے، عابد پر اگر کوئی عالم اور کوئی عابد، عبادت گزار، تہجد گزار، صوفی، راہب،
میرے بھائیوں 14ویں رات کی فضیلت تمام ستاروں پر جس طرح ہے اس طرح میرے بھائی اتنا سا فرق بتلایا ہے، لیکن ہم اور آپ علم سے بہت کوسوں دور چلے گئے، علم سے پیچھے چلے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم کس ملک میں رہتے ہیں، تعلیمی معیار کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں۔ وہ کچھ دن وہاں سفر کر رہے تھے، ٹرین میں کچھ لوگ آئے ٹکٹ دکھانے کے لیے، لڑکا لڑکی ایک ہی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، کسی کو کہیں جانا تھا کسی کو کہیں جانا تھا، ٹکٹ میں ہیر پھیر ہو گیا، تبدیلی ہو گئے۔ جو لوگ آئے تھے ماما شکل میں، نام نہیں لوں گا ورنہ مقدمہ ہوتا ہے، ویسے لوگوں کو اندر ڈالا جاتا ہے، ٹکٹ چیک کرنے کے لیے آئے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر معاملہ یہاں تک آ جائے لڑکا لڑکی دونوں اگر ایک ہی جگہ پہ ہو تو ہم اور آپ کیا کہیں گے؟ کھڑے ہو جاؤ۔ دونوں اگر ایک ہی جگہ ہو تو کہیں گے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ ارے لڑکا اگر کہیں جا رہا ہے تو کہیں گے جا رہا ہے، اور لڑکی اگر کہیں جا رہی ہے تو جا رہی ہے، اور دونوں کو ایک ساتھ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہ جا رہے ہیں۔ تو اس جگہ پہ ان کمینوں نے کیا کیا؟ کیا کہا جانتے ہیں؟ کہ چلو کھڑے ہو جاؤ۔ ایسے لوگوں کو پولیٹیکل میں کرسی تھما دیے گئے ہیں۔ اسکول میں فلاں اسکول میں انٹرویو ہو رہا تھا، آپ نہیں جان پائیں گے، شاید علماء اس چیز کو سمجھ پائیں گے۔ انٹرویو لینے کے لیے آئے، بورڈ میں ایک چیز لکھا NATURE، اور سب ودیارتھی سے پوچھ رہا ہے، سب اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا لکھا ہے۔ کوئی نہیں پڑھ پایا کہ یہ نیچر ہے، کوئی نہیں پڑھ پایا۔ سب کہہ رہا ہے کہ نٹورے، کوئی نٹورے، کوئی کچھ پڑھ رہا تھا۔ جب ٹیچر کے پاس آیا، ادھیاپک کے پاس آیا، ان سے پوچھا کہ تمہارے بچوں کی ایسی استھتی کیوں ہے، اسکول کی استھتی کیوں ہے، تمہیں نوکری سے برخاست کر دیا جائے۔ ٹیچر کیا کہتی ہے جانتے ہیں؟ ٹیچر کہہ رہے کہ اگر نوکری سے ہمیں برخاست کرو گے تو ہمارا پھٹو رو کے کیا ہوگا۔ تمہارے بھائیوں ایسی ایسی صورتحال ہے۔ آئیے میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں گوتم بدھ کے سلسلے میں۔ گوتم بدھ نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا 32 آگم سوتر کے اندر، ان میں سے ایک میں یہ واقعہ آج بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر انجنا اوم کشیپ جو اینکر ہے بہت بحث کرتی رہتی ہے۔ گوتم بدھ نے ایک بات لکھ دی تھی کہ ایک انسان کو 4 پتنیاں ہونا ضروری ہے۔ اس کے اوپر کافی دیر تک بحث چلی۔ 4 پتنیاں، تو گوتم بدھ نے آگے تشریح بھی کیا 4 پتنیاں کیسی تھی۔ ایک انسان تھا، 4 پتنیاں تھی، بہت محبت کرتا تھا۔ محبت کرتے کرتے جب موت کا وقت قریب آیا، انتقال کا وقت قریب آیا، مرتو کا سمے قریب آیا، اس آدمی نے اپنے 4 بیوی کو ایک ایک کر کے باری باری اپنے قریب بلایا اور کہا دیکھو بیوی، میں نے تم سے زندگی بھر محبت کی، مانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں، میں تمہیں یہ سامان فلاں جگہ سے فلاں بازار سے خرید کر لا کر دیتا تھا، مانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں۔ کہ میں تم سے زیادہ محبت کرتا تھا، حالانکہ ماں باپ سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا تھا، کچھ لوگ ہوتے ہی ہے۔ کہا مانتی ہوں۔ بیوی ایک کام کرو، میں مرنے جا رہا ہوں، ایک کام کرو، میں اس دنیا کو چھوڑ کر الوداع کہہ رہا ہوں، رخصت ہو رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو، شمشان گھاٹ میں بھی تم بھی میرے ساتھ چلو، تم بھی اپنی میرے ساتھ جا کر چیتا جلا دینا۔ میں جب مجھے جلایا جائے، میرا چیتا جلایا جائے، تو تم بھی اس اپنے شو میں، میرے شو میں تم بھی کود جانا اور بلی دے دینا، تم بھی میرے ساتھ اس دنیا میں چلو۔ گویا کہ گوتم بدھ کا ایمان تھا اس بات پر کہ اس دنیا جانا ہے۔ گوتم بدھ نے اپنی پتنی سے کہا تم جانے کے لیے تیار ہو؟ اس پتنی نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جا سکتی۔ آئے میرے شوہر، دنیا کی محبت تمہارے لیے اور ہمارے لیے منلا رہی تھی، یہ مانتی ہو؟ تم دنیا میں مجھ سے محبت کرتے تھے، یہ بھی مانتی ہو؟ دنیا میں فلاں جگہ سے سامان خرید کر لا کر مجھے دیتے تھے، اپنے ماں باپ کو چھپا کر مجھے لا کر دیتے تھے، ماں کا دروازہ کراس کر کے میرے کمرے میں لا کر مجھے دیتے تھے، اور میں خوش ہو جاتی تھی، یہ بات میں مانتی ہوں۔ لیکن آج تم اس دنیا سے جا رہے ہو، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں۔ جاؤ، تم مر رہے ہو، تم جاؤ مرو، میں تمہارے ساتھ جا نہیں سکتی۔ اس نے کہا بیوی، کیا محبت کی یہی مثال ہے؟ کہا ایسی ہی مثال ہے۔ دنیا میں انسان، ایک انسان کا اس وقت تک کلے ہے جب تک وہ انسان اس کو کچھ دیتا رہتا ہے، اور جب تک اس کو کچھ ملتا رہتا ہے۔ آج میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی اور آپ بھی مجھے کچھ نہیں دے سکتے، آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ جائیے، میں آپ کے ساتھ اس دنیا میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انہوں نے اپنی دوسری بیوی کو بلایا اور اپنے قریب بٹھایا اور کہا محترمہ دیکھو، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ کہا کیسے؟ کہا تمہاری پہلی بیوی نے کیا بتایا؟ کہ وہ کہا کہ نہیں جائے گی۔ کہا تم جاؤ گی؟ کہا ہاں میں جاؤ۔
नहीं, उन्होंने भी कहा कि नहीं जाऊं, उन्होंने भी इनकार कर दिया। तीसरी बीवी को बुलाया, तीसरी बीवी ने भी वही जवाब दिया जो दूसरी बीवी ने जवाब दिया, जो पहली बीवी ने जवाब दिया वही तीसरी बीवी ने जवाब दिया। लेकिन तीसरी बीवी का जवाब थोड़ा सा हटकर ये था, उन्होंने कहा देखो मेरे शौहर, आए मेरे पति, मैं आपके साथ जिंदगी भर रही, आप मेरा जीवन साथी है, आपके साथ मैंने 60 साल जिंदगी गुजार दी, लेकिन आप इस दुनिया से आप जा रहे हैं, मैं आपके साथ जाने को तैयार नहीं हूं। लेकिन इतना कर सकती हूँ कि जब आपकी शव को जलाया जाए, जब आपकी लाश को जलाया जाए, शमशान घाट में आपकी चिता को जलाया जाए, तो मैं वहां तक जा सकती हूं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती, मैं भी उस दुनिया जाने के लिए तैयार नहीं। तीसरी बीवी थोड़ी सी लाइन पे आया और क्या कहा कि मैं शमशान घाट तक जा सकती हूं। चौथी बीवी को बुलाया, कहा बीवी मैं 3 बीवियों से ज्यादा मोहब्बत करता था लेकिन तुमसे नफरत करता था। तीनों बीवी ने इनकार कर दिया, क्या तुम मेरे साथ जाओगी? कहा मैं कैसे जा सकता हूं, मैं कैसे जा सकती हूँ? तीनों बीवी ने आपका इनकार कर दिया। चलो एक काम करते बीवी, ऐ मेरे शौहर, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। चौथी बीवी ने हाँ भर दिया। अब सुनिए गौतम बुद्ध ने क्या बताना चाहा और क्या मकसद था 4 पत्नियों से मुराद मेरे भाइयों। अब इस जगह पे पॉइंट की तरफ आता हूँ। 4 पत्नियों से मुराद गौतम बुद्ध का क्या था? पहली पत्नी से मुराद इंसान का जिस्म है। इंसान जब मरता है तो अपने जिस्म की तरफ देखता है, अपने पैर की तरफ देखता है, अपने हाथ की तरफ देखता है, हथेली की तरफ देखता है, अपने बालों की तरफ देखता है, अपने उंगलियों की तरफ देखता है, उंगलियों के पोरों की तरफ देखता है और सोचता है आए हाथ, दुनिया में मैं तुम्हारे जरिए से पैसा कमाया करता था, दुनिया में तुम्हारे जरिए से लोगों को कभी कभी नाजायज थप्पड़ भी मारा करता था, आज मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे कब्रिस्तान की तरफ लोग ले जाएंगे, तो क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? हाथ जवाब दे देगा कि नहीं मैं नहीं जा सकता, पैर जवाब दे देगा कि मैं आपके साथ जा नहीं सकता। इन बालों की तरफ नजर दौड़ा के देखेगा, आए बाल, मैं जिंदगी भर तुम्हारे ऊपर बालों में कंघिया करता रहा, सरों में तेल लगाया करता रहा, फला फला स्टाइल में बालों को कटिंग करके मैं कटवाया करता था, लेकिन आज तुम इस जमीन पे पड़े रह जाओगे, मुझे उस दुनिया में जाना है, क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? बाल जवाब दे देगा कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं, जब तक मैं तुम्हारे जिस्म में लगा हुआ था तुम देख रेख करते थे, लेकिन आज तुम्हारे साथ जाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। कब्र में मुझे रख दिया जाएगा, 3.5 गज जमीन में मुझे रख दिया जाएगा, उसी में हम पड़े रह जाएंगे, तुम्हारी रूह कहां कहां भटकेगी, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और हम इधर जमीन में ही पड़े रह जाएंगे। वो इंसान तमन्ना करेगा और अपने पैर की तरफ देखेगा, जिस्म की तरफ देखेगा। मेरे भाइयों, क्या कोई इंसान अपने जिस्म के साथ ऊपर को जा सका है? नहीं जा सका है। गौतम बुद्ध के अंदर भी ये ईमानी जज्बा था, वो इंसान का जिस्म है। हर इंसान की 4 पत्नियां होनी चाहिए, से मतलब गौतम बुद्ध ये बताना चाहते हैं कि पहली पत्नी से मुराद इंसान का बदन है, इंसान का जिस्म है, आपके साथ जाने के लिए कभी तैयार नहीं है। दूसरी पत्नी इंसान का माल है, इंसान की दौलत, इंसान की प्रॉपर्टी है। जब इंसान मरता है माल की तरफ देखता है, जमीन की तरफ देखता है, मकान की तरफ देखता है, बिल्डिंग की तरफ देखता है। जो बिल्डिंग उस मालिक के फेस के बगैर, चेहरे के बगैर खुलता भी नहीं था, उनका दरवाजा लॉक हो जाता था, उनकी परमिशन के बगैर कोई उसके घर में नहीं आ सकता था, लेकिन उस घर को छोड़ के अलविदा कह जाएंगे और कहेंगे आए घर, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? घर का भी वही जवाब होगा कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूं। जमीन का भी वही जवाब है कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे भाइयों, दुनिया की तैयारियां कर लीजिए, दुनिया में तमाम सामान को छोड़कर हम और आप जा रहे हैं, लेकिन हम और आप आखिरत की तैयारी नहीं कर रहे। तीसरी पत्नी से मुराद इंसान के रिश्तेदार है, बाप है, भाई है, माँ है, बहन है। बाप से इतनी मोहब्बत है, बाप कभी ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा मुझसे अलग हो। माँ से इतनी मोहब्बत है, बारिश के कतरों में माँ भीगती हुई अपने परों के नीचे, आंचल के नीचे अपनी औलाद को छिपाए रखती है मेरे भाइयों। लेकिन वही औलाद जब मरने के करीब आए, जब मर जाएंगे, माँ मर जाएंगी, आप मर जाएंगे,
ज़्यादा से ज़्यादा कब्रिस्तान तक जा सकती है, उसके अलावा नहीं। तीसरी पत्नी ने कहा था कि मैं शमशान घाट तक तो जा सकती हूँ, उसके अलावा नहीं जा सकती हूँ। और चौथी पत्नी से मुराद इंसान का अमाल है। मेरे भाइयों, टूटी फूटी अमाल, चाहे कुछ भी करो वो आपके साथ जाएंगे और उसके अलावा कुछ अमाल आपके साथ नहीं जा सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं इल्मी सिलसिले में तकरीर कर रहा था, एक ही तकरीर में कर रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, 4 पत्नियां से मुराद यहाँ गौतम बुद्ध का ये बताना मकसूद था। वैसे आज सब कोई परेशान है, इस्लाम में मना नहीं किया 4 पत्नी आप भी रखिए, लेकिन बीवियों से सब परेशान रहते हैं। एक मरतबा एक मजलिस में एक साल बहुत बेतहाशा बारिश हुई, मजमे से आवाज आई कि इस साल बेतहाशा बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई। एक मुल्ला उठकर खड़े होकर कह दिए कि जमीन में जो कुछ है इस दफा बाहर निकल आएगा। तो एक आदमी मन ही मन में डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी 3 पत्नियां जमीन के अंदर वो ना निकल आए। तो मेरे भाइयों, बीवियों से सब कोई परेशान रहते हैं, तो जायज़ है, आप कर सकते हैं, लेकिन सबको हुकूक बराबर देना है। मेरे भाइयों, वो चीज़ इस्लाम ये जिन्हें आपको, हमें और आपको सिखाए। तो इल्म की फजीलत है कि इल्म, मेरे भाइयों, हमें और आपको सीखना ज़रूरी है, और इल्म के लिए हमें और आपको पैसा लुटाना ज़रूरी है। हम और आप जब तक पैसा नहीं लुटाएंगे इल्म हासिल नहीं कर सकते हैं। उस वाक़या को याद करो मेरे भाइयों, एक शख्स था जिनका नाम अबू अब्दुर्रहमान फर्रुख है उनका नाम। मेरे भाइयों, जिहाद के मैदान में जाता है। इल्मी तकरीर में आपको करूंगा, आपके सामने आप समझ पाए या ना पाए। जिहाद के मैदान में जाता है, अपनी बीवी से कहता है, मेरी बीवी, मैं जिहाद के लिए जा रहा हूं, हो सकता है ताखिर हो जाए, आने में लेट हो जाए, एक काम करो, तुम्हें मैं 30,000 दिनार देकर जाता हूं, तुम इसी से खर्चा चलाना। पेट में बच्चा पल रहा था, कहा कि इसी से खर्चा चलाना, अपना खर्चा भी चलाना, पेट में जो बच्चा पैदा होगा उसका भी खर्चा चलाना। जिहाद के लिए जाता है मेरे भाइयों, बीवी बच्चों को कुर्बान करके, और जाने के बाद जिहाद में मसरूफ हो जाता है, और 27 साल के बाद घर आता है। घर आने के बाद जो पेट में बच्चा पल रहा था वो बच्चा बड़ा होता है, उसकी माँ उसकी तरबियत करती है, और तरबियत करने के बाद एक बहुत बड़ा आलिम बना देता है। आज आपके ज़ीनत स्टेज में जो उलमा मशहूर मारूफ नजर आ रहे हैं, ये इन्हीं माओं का नतीजा है, इन्हीं माओं का करम है। अगर माँ ना पढ़ाए तो मेरे भाइयों, मैं दावे के साथ कहता हूँ, बाप नहीं पढ़ा सकता है। इस चीज़ का एक्सपीरियंस आप लोगों को है या नहीं? मुझे अच्छी तरीके से है, क्योंकि बहुत लोगों ने बताया इस चीज़ का एहसास। तो मेरे भाइयों, माँ होकर मेरी बहनों अगर आवाज़ पहुँच रही है तो सुनिए। 27 साल के बाद उसका शौहर घर में आया, जैसे घर में प्रवेश किया, उसका बच्चा बड़ा हो चुका था। उनका नाम रबिया रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम बन चुके थे। मस्जिद नबवी में हल्का लगाकर लोगों को कुरान और हदीस का दर्स दे रहे थे। इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत उसके हल्के में, उसके दर्स में बैठे रहते थे और दर्स सुनते थे। मेरे भाइयों, जब आमना सामना हुआ, घर का दरवाजा खुला गया, तो कहा कि मेरे घर में अजनबी आदमी, बाप बेटा की मुलाकात हुई। तो बाप ने बेटा को नहीं देखा, बेटा ने बाप को नहीं देखा, अजनबी आदमी। बेटा कहे, तू मेरे घर से कैसे आया अजनबी आदमी? बेटा कह रहा है, मुझे पूछ रहा है ये मेरा घर है, तू कहां से आया है बता। दोनों में लड़ाई होने को करीब है। मेरे भाइयों, गांव में आवाज दी गई, उनकी माँ बाहर निकली, रबिया की माँ बाहर निकली, दौड़ते हुए आए और शौहर को देखकर पहचान गए और अपने बेटे से कहा, बेटा ये वही तुम्हारा बाप है जो तुम मेरे पेट में पल रहे थे, और तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़कर जिहाद के मैदान में चला गया था, और आज 27 साल के बाद आए। तो मेरे भाइयों, आकर जायजा लिया कि बीवी 30,000 दिनार मैं तुम्हें देकर गया था, बताओ तुमने उस पैसे का क्या किया? बीवी कहती है, मेरे शौहर, मैं आपको हिसाब नहीं दे सकती है, लेकिन एक काम जरूर कर सकती हूँ, आप मस्जिद नबवी में जाइए, वहां बैठे रहिए, आपको पता चल जाएगा। मैं उस पैसे को जमीन के अंदर दफना दिया हूँ। मेरे भाइयों, मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ने के बाद बैठे रहता है, और रबिया उनका बेटा वाज व नसीहत करता है, कुरान और हदीस का दर्स देता है लोगों को। ये आदमी सोचता है ये लड़का कौन है, अच्छी तकरीर करता है, अच्छा दर्स देते हैं। वो मन ही मन में सोचता है, या अल्लाह कहीं ये मेरा बेटा ना हो जाए, या अल्लाह अगर मेरा ये बेटा होता, काश के मेरा बेटा होता। मेरे भाइयों, जब पूछा गया कि ये कौन है, बताया कि ये तुम्हारा बेटा है। बेटे से गले मिलाया का बेटा, जो मैं ख्वाब देख रहा था वो ख्वाब सच निकला है, अल्लाह ने वो हकीकत में कर दिखाया। जल्दी से घर में आया और बीवी को कहा, बीवी अल्लाह की कसम, तुमने 30,000 दिनार मां सय्यत ही तुमने बर्बाद नहीं किया है, तुमने इसको सही रास्ते में लगाया है। लेकिन हमारी और आपकी सूरत हाल ये है कि हम तालीमी मैदान, इल्मी मैदान, जो लड़का आपके लिए शिफात का
ذریعہ بن جائے، ہم اور آپ اس کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اسکولوں میں 500 روپیہ، ٹیوشن میں ہم 1000 روپیہ خوشی خوشی دے سکتے ہیں، لیکن ان بیچارہ مدارس میں ان ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں میں بیٹھ کر درس دینے والے علماء کی ہم عزت نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی وہ علماء ہے اگر آپ کے اندر باقی ہے تو اسلام باقی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو علم کی قدر کرنی چاہیے۔ میرا وقت ختم ہو رہا ہے، میرا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، اس لیے میرے بھائیوں آگے بولنا یہ چاہتا ہوں کہ علم ضروری ہے۔ علم کا آغاز آپ دیکھیے، جب کائنات کا آغاز ہوا علم سے ہوا۔ اللہ کے رسول کو جب نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، پھر بھی اس کا آغاز علم سے ہوا، اور اس کائنات کا بھی جب آغاز ہوا تو علم سے ہوا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو علم کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ میں اسی لیے آج علم کے موضوع پر آپ کے سامنے تقریر رکھا کہ ہم اور آپ علم سے کوسوں دور پیچھے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا جاتے تھے، خلوت نشینی آپ کو پسند آ گیا۔ جو اللہ تعالیٰ آپ کو خوف دکھاتا تھا وہ سچا ثابت ہوتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول خلوت پسند کر لیے، اور آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کچھ توشہ دے دو، کچھ ہمرا دے دو، پیسہ دے دو، سامان دے دو۔ کچھ سامان لے کر، کھانے کا سامان لے کر، خوراک لے کر آپ غار حرا جاتے تھے۔ غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں اچانک فجاءہ الملک، فرشتہ یا جبریل علیہ السلام آئے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر آپ سے پہلی مرتبہ کہا کہ اقرا پڑھو۔ حالانکہ آپ کو کچھ نہیں جانتے تھے، آپ کا جواب دی تھا ما انا بقاری، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، میں امی ہوں، میں ان پڑھ ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے سینے سے زور سے دبایا، ایسا دبایا، پسلیاں ادھر ادھر۔ میرے بھائیوں، پتہ چلا تعلیم کے لیے کٹھنائی ضروری ہے، پریشانی ضروری ہے، مشقتیں ضروری ہے۔ بغیر مشقت کے، بغیر کٹھنائی کے ہم اور آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ہم اور آپ علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، مدارس میں اگر بچوں پر کوڑے لگائے جائیں، ہاں اگر دوسرے لوگ آپ کے بیٹے کو مارے تو آپ برداشت کر جائیں گے، لیکن بیچارہ مولوی اگر آپ کے بیٹوں کو مارے، آپ مقدمہ کریں گے، آپ پنچایتی کریں گے، اور یہ جواب دیں گے کہ ان 2 کوڑیوں ملا کی کیا اوقات ہے۔ آپ یہ جواب دیں گے میرے بیٹے کو مارنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا، آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ آپ نے 3 بار یہی الفاظ دہرایا، ما انا بقاری، ما انا بقاری۔ میرے بھائیوں، 4تھی مرتبہ آپ نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ میرے بھائیوں، اگر یہاں پر بھی کسی چیز سے وحی کا آغاز ہو رہا، وحی کی ابتدا ہو رہی ہے، تو علم سے ہو رہا ہے کہ انسان کو وہ چیزیں سکھلائے، انسان کو وہ چیزیں سکھلائے جو انسان جانتا نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے انسان کو اس چیزوں سے پیدا کیا، پانی کی ان پھٹکی سے پیدا کیا میرے بھائیوں، جو یخرج من بین الصلب والترائب۔ میرے بھائیوں، انسان کی پیدائش کے لیے، انسان کا راستہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلی وحی میں علم سے آغاز کر رہا ہے، علم سے اس کی بنیاد کھڑا کر رہا ہے، علم سے اس کی آغاز کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے ہیں، اور آپ دوڑتے ہوئے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور آپ اس حال میں کہ کانپ رہے تھے، تھر تھرا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ فزملوہ، لوگوں نے کمبل اڑا دیا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سنایا، اور کہا ایسی ایسی بات ہے، ڈرا ہوا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دلائی، میری بہنوں، اگر آج کوئی مولوی ایسا کرے گا تو تم کہو گے جاؤ نا، جاؤ محمد کی بات سن کے جاؤ جلسہ میں نے کہا تھا کہ جلسہ میں مت جاؤ، تم گئے اور ٹھنڈی کی بیماری لے کے آ گئے۔ آج کل کی مائیں ہوتی تو یہ کہتی، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتی ہے، اے اللہ کے رسول، جو انسان دنیا میں کسی انسان کی برائی نہ کرتا ہو، جو یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتا ہو، جو انسان
बच्चों पर शफकत बरतता हो, जो इंसान किसी का कुछ खाता नहीं हो, जो इंसान किसी के ऊपर जुल्म ना करता हो, जो इंसान कभी झूठ ना बोलता हो, जिनकी गवाही पर कुरैश वालों ने भी गवाही दी, मा जर्रबना इल्ला अलैका सिद्का, कुरैश वालों ने भी कहा कि अल्लाह के रसूल आप सच्चे हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, जब आप इतने सच्चे हैं, आप तो दुनिया में किसी के ऊपर जुल्म करते ही नहीं है, तो आपके ऊपर ये पहाड़ कैसे टूट सकता है, आपके ऊपर ये मुसीबत कैसे आ सकती है, अल्लाह आपको कैसे रुसवा कर सकता है। मेरे भाइयों, खदीजा ने तसल्ली दिलाए, कहा कि अल्लाह आपको जरूर कुछ बनाएगा, अल्लाह आपको नबुवत अता करेगा। ये कहकर खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको लेकर वर्का बिन नौफल के पास लेके चले गए। उनका चचाजाद भाई था, उनके पास लेके गए। आगे का अल्फाज में बताना चाहता हूं। जब वर्का बिन नौफल के पास ले गया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भतीजे ने ऐसी ऐसी बात कही, ऐसा ऐसा उनके सामने पेश आया, वर्का बिन नौफल समझ गए, क्योंकि वो इंजिल वगैरह के शरह लिखा करते थे, जो सुरियानी ज़बान में नाजिल हुई थी, इब्रानी ज़बान में वो लिखा करते थे। मेरे भाइयों, उन्होंने एक पेशिन गोई पढ़ी थी, पेशिन गोई की और कहा, मोहम्मद है मेरे भतीजे, आप सब पढ़ लिया कि ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा मेरे भतीजे, आपके पास वही फरिश्ता आया था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी कभी आया था, आपके पास वही शख्स आया जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास और दीगर अंबिया किराम के पास आया करता था। ऐ मोहम्मद, ऐ मेरे भतीजे, देखना कहीं ऐसा ना हो और आपको ऐसा क्या, उन्होंने ये भी कह दिया कि देखना आइंदा अगर मैं जिंदा रहूं तो आपकी जहां तक हो सके मदद करूंगा, और आइंदा देखना आपकी कौम आपको बाहर निकालेगी, आपको मुल्क से बाहर निकालेगी। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि फला, ऐ मेरे चचा, क्या मुझे मेरी कौम मुल्क से निकाल देंगे, क्या मेरी कौम मुझे बस्ती से निकाल देंगे? कहाँ आपको आपकी बस्ती से निकाल दिया जाएगा, अगर मैं जिंदा रहूं तो आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे बताने का मकसद यह है कि हर दौर में चाहे कोई भी परवान को चढ़ा है, मेरे भाइयों, उनको हरदम पीछे गिराने की कोशिश की गई है। और आप देख लीजिए इंडिया में ऐसे ऐसे हालात हैं, मुसलमानों के ऊपर, मौलवियों के ऊपर, आलिमों के ऊपर कैसे कैसे, लेकिन हम और आपको ज़रूरी है कि हम और आप आलिमों की इज्जत करें, कदर करें। हम और आप नहीं समझेंगे इन मकाम तो गैर कैसे समझेंगे? आज किसी को जेल में डाला जाए, हम ये इंसान की सफाई बयान नहीं कर रहे। आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, हम ये नहीं कहते कि कोई भी दुनिया में इंसान बिल्कुल मासूम है, क्योंकि अगर कोई इंसान मासूम अली खता है तो उस खिलाफ जाएंगे। इंसान गुनाहों से उनका जुड़ा हुआ रहता है, वाबस्ता रहता है, वो मुरक्कब है गुनाह से, इसलिए हम किसी की सफाई बयान नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी को डाला जा रहा है तो ये भी ठीक है, तो ये भी एक तरह की साजिश है। मेरे भाई, और जेल में डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम और आप इस चीज़ की बुनियाद खड़ा कर रहे हैं, खुद हम जगह दूसरों को दे रहे हैं, तब दूसरा मौका पाकर ऐसा करते हैं। तो मेरे भाई, खुसूसी आपसे मेरी दुआ होगी, अपील होगी कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं कीजिएगा। इस घर का अगर कोई झगड़ा हो, हम अपने घरों में संभाल लेंगे, घरों का झगड़ा घरों में उलझा लेंगे। इस घर को आग लग गई इस घर के ही चिराग से। हम सबको दुआ देकर जा रहे हैं कि वक्त कम मिलने पर मैं सही से तशरीह नहीं कर पाया।